السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی جائے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے ایجوکیشن علم التعلیم۔ اس کا کوڈ ہے 419 اور یہ 6 کریڈٹ آور کی بک ہے۔ اس میں سے جو ضروری سوال ہیں جو بار بار پاس پیپر میں ریپیٹ ہوئے ہیں آپ کو وہی بتائے جائیں گے۔ آپ نے شارٹ ٹائم میں ان کی تیاری کر کے اچھے مارکس گین کرنے ہیں۔ موسٹلی اسٹوڈنٹ کی یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں چیپٹر وائز سوال جو ہیں وہ بتائے جائیں تاکہ ہم میرے اچھے طریقے سے کر سکیں، اور اس میں آپ کو چیپٹر وائز بتایا جائے گا، اور آپ کے پاس اگر بک ہے تو آپ اس کے اوپر نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر بک نہیں ہے تو آپ اس کو وہ جو سوالات ہیں آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو بھی ہیلپنگ بک ہے یا آپ چیٹ جی پی ٹی سے مدد لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے سوال جو ہے وہ ایک دفعہ غور سے دیکھ لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ نکال لینا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہے تو آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ چیپٹر نمبر 1، اور اس میں 18 چیپٹر ہیں۔ 18 کے 18 چیپٹر کے آپ کو سوالات بتائے گئے ہیں، اور کچھ چیپٹر ایسے ہیں جن میں سے آپ نے صرف ایک سوال ہی کرنا ہے تو آپ کا وہ سارا چیپٹر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کی تعریف کریں اور اسلامی تعلیم کے اجزائے ترکیبی بیان کریں۔ سیکنڈ ہے معلم اور متعلم کے باہمی تعلقات کو واضح کریں۔ نیز اسلامی نقطہ نظر سے معلم کا مقام، خوبیاں اور خامیاں تحریر کریں۔ معلم ٹیچر ہوتا ہے اور متعلم طالب علم ہوتا ہے، اور آپ نے ان کے جو درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو واضح کرنا ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے معلم کا مقام بیان کرنا ہے کہ ٹیچر کا کیا رتبہ ہوتا ہے، کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کے ٹیچرز میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ایسا ہوتا ہے جس کے پڑھانے کا انداز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور کچھ استاد کی جو اپنی جو ذہنی صحت ہے وہ بہتر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے پڑھا نہیں پاتا۔ اس طرح کی خامیاں بیان کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، اس میں ذرائع علم پر تفصیلاً نوٹ تحریر کریں۔ اس میں 8 سوال آتے ہیں اور اس میں آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ 10 نمبر کے نوٹ آتے ہیں اور آپ نے ان کو سولو کرنا ہوتا ہے۔ سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارے پاس فلسفہ نو تعمیریت اور فلسفہ ترقی پسندیدیت کے اصول بیان کریں۔ نیز فلسفہ دوامیت کی فکری بنیادیں تفصیلاً بیان کریں۔ اس میں سیکنڈ جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تعلیم اور اسلامی تعلیم کا تقابلی جائزہ لکھیں۔ مغربی اور اسلامی تعلیم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ازمانہ وسطیٰ میں تعلیمی اداروں کا قیام فروغ بیان کریں، اور جامعہ ازہر قاہرہ کب قائم ہوا اور اس کو موجودہ دور میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ سیکنڈ سوال ہے مغربی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم کا موجودہ دور میں موازنہ کریں۔ اس میں سے کچھ چیپٹرز ایسے بھی ہیں جو کہ ایک ہی طرح کے ہیں، جیسے یہ بھی جیسے ابھی دوسرے چیپٹر میں بھی سیکنڈ جو سوال ہے وہ یہی تھا کہ مغربی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم کا موجودہ دور میں، جیسے یہاں پر ہے کہ مغربی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم کا موجودہ دور میں موازنہ کریں، اور پیچھے والا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ مغربی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم کا تقابلی جائزہ۔ ان کے دونوں تقریباً ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 ہے انگریزوں کے دور حکومت میں برصغیر کی تعلیم کے کیا حالات تھے، نیز یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو کیوں ان کی بنیادی تعلیم سے روکا گیا یا محروم رکھا گیا۔ سیکنڈ ہے 4 چیپٹر کا سیکنڈ سوال ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ دیوبند کی بنیادیں کب اور کیوں رکھی گئیں۔ جب برطانوی دور حکومت میں جب برصغیر پر برطانیہ نے حکومت کی تھی تو وہاں اس ٹائم پر انگریزوں نے مسلمانوں کی جو تعلیم تھی بنیادی تعلیم اس سے محروم رکھا تھا مسلمانوں کو، یعنی کہ قرآن پاک کی تعلیم اور اسلامی جس طرح نماز پڑھنا اس طرح کی چیز جو تھی وہ مسلمانوں کی بند کر دی گئی،
بند کر دی گئی تھی اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان جو تھے وہ اپنی جو بنیادی تعلیم ہے اس سے محروم ہوتے جا رہے تھے اور اس چیز کو بھولتے جا رہے تھے کہ ہمارا مذہب کس چیز کی جانب ہمیں راغب کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس انگریزوں نے مشنری اسکول جو تھے وہ قائم کیے تھے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی بیسک جو ان کی تعلیمی ساکھ ہے اس سے محروم ہو جائے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس تعلیم کے مدارج بیان کریں۔ بس اس میں تین سوال ہیں اور آگے ہے ہمارے پاس 5 چیپٹر میں صرف ایک سوال ہے۔ مسلمان مفکرین تعلیم کے مقاصد بیان کریں، نیز جان ڈیوی اور افلاطون کے تعلیمی افکار لکھیں۔ چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 5 تقریباً ایک ہے، اس میں صرف مسلمانوں کے بارے میں بیان نہیں ہوا۔ چیپٹر نمبر 5 میں صرف ایک چیز ایڈ کر دی گئی ہے جو کہ مسلمان مفکرین کی تعلیم کے مقاصد کے بارے میں انہوں نے بولا ہے بیان کرنے کو۔ باقی جو جان ڈیوی اور افلاطون کے جو نظریہ ہے، جو فلسفہ ہے، یہ سارا چیپٹر نمبر 2 میں بھی موجود ہے۔ چیپٹر نمبر 6 ہے ہمارے پاس نظریہ پاکستان کا ارتقاء بیان کریں۔ سوال نمبر 2 ہے دوسرا مروجہ نظام تعلیم اور تعلیم کا نظریاتی رول لکھیں۔ چیپٹر نمبر 7 ہے ہمارے پاس آبادی میں اضافے کی وجوہات مقاصد بیان کریں، نیز اس کا ہمارے تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے تعلیم اور معاشی ترقی کے بارے میں تفصیلاً لکھیں۔ یہ جو آبادی والا سوال ہے نا، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے، پوائنٹ آپ یاد کریں گے تو آپ نیچے خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں اضافے کی وجوہات، آبادی میں اضافے کی وجوہات لکھنی ہے کہ تعلیمی نظام پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے آبادی میں اضافے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس جو سرکاری اسکول کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے اور پرائیویٹ جو اسکول ہیں اس میں جو غریب غربا لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو۔ اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم ہمارے ملک میں الٹریسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تعلیم اور معاشی ترقی کے بارے میں ان کے تعلیم اور معاشی ترقی جو ہمارا اکانومک لیول ہے وہ کہاں تک گیا ہے کہ جب تعلیم بہتر نہیں ہوگی تو ہماری معاشی ترقی بھی اچھے جو ہائی لیول اس کو نہیں چھو سکتی۔ اس وجہ سے ضرورت اسی عمل کی ہے کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم بہتر کرنا ہے تاکہ ہم بھی دنیا کی ترقی یافتہ جو ممالک ہے اس کی صف میں کھڑے ہو سکیں۔ چیپٹر نمبر 8 ہے، اس میں سوال نمبر 1 ہے نصاب کی بنیادیں کون سی ہیں، نیز نصاب کے قدیم اور جدید تصورات کا موازنہ کریں۔ بس ایک سوال ہے اس میں۔ چیپٹر نمبر 9 میں بھی ایک ہی سوال ہے۔ 1992 سے لے کر 2010 تک تعلیم میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ چیپٹر نمبر 10 ہے تعلیمی نفسیات اور تعلیمی نفسیات کی اہمیت بیان کریں۔ چیپٹر نمبر 10 میں بھی ایک ہی کوشچن ہے۔ چیپٹر نمبر 11 میں 2 سوال ہے۔ نشوونما کے مدارج کون کون سے ہیں؟ دوسرا ہے حیاتیاتی عوامل نشوونما پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ 12 میں بھی ایک ہی سوال ہے، تعلم کی اقسام کون کون سی ہیں۔ 13 ہے تدریس کا مفہوم، خصوصیات اور اصول بیان کریں۔ اس میں بھی ایک ہی سوال ہے۔ 14 ہے، اس میں ہے رہنمائی کی تنظیم کے بنیادی اصول بیان کریں۔ دوسرا ہے مشیر کی تعلیم و تربیت بیان کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 15 تعلیمی پیمائش اور تعلیمی جائزے کی خصوصیات کا موازنہ کریں۔ سیکنڈ ہے تعلیمی تحصیل کی آزمائشیں بیان کریں۔ چیپٹر نمبر 16 ہے نظم و نسق کو متاثر کرنے والے عوامل اور اس کے اصول لکھیں۔ اس میں بھی ایک ہی سوال ہے۔ چیپٹر نمبر 17 ہے اساتذہ کی ذہنی صحت اور مسائل لکھیں، نیز اس کی تدابیر کو تفصیلاً لکھیں۔ سیکنڈ ہے اسکول اور ذہنی صحت بچے کی تعلیم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ تھرڈ ہے والدین اور ذہنی صحت پر تفصیلاً نوٹ تحریر کریں۔ اس میں 3 سوال ہے اور یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو باتیں والا بتایا ہے یہ بھی اسی میں ایڈ ہو جائے گا۔
چیپٹر نمبر 18 ہے، اس میں 2 سوال ہیں۔ تعلیمی رکاوٹوں کو دور کرنے کی تجاویز پر تفصیلاً لکھیں۔ دوسرا ہے تعلیمی دائرہ کار میں اساتذہ نصاب اور امتحانات کے اہمیت رکھتے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے بعد یہ چند نوٹس ہیں ہمارے پاس، یہ 10 نمبر کے آتے ہیں۔ تعلیمی پارگاہ پر نوٹ لکھیں۔ سیکنڈ ہے قانون آمادگی اور قانون مشق پر نوٹ لکھیں۔ تھرڈ ہے استقرائی اور استخراجی طریقہ پر نوٹ لکھیں۔ کلاسیکی تشریح اور اعلاتی تشریح میں فرق بیان کریں۔ 5واں ہے مانٹیسوری کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ 6 ہے تعلیمی امتحانات کا کردار اور اس کے مقاصد۔ 7 ہے تعلیمی تنظیم کی وسعت اور فوائد، اس میں سے ایک آپ کے پیپر میں آئے گا۔ ہوپسو کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوئی سوال تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کوڈ کے بھی گیس پیپر چاہیے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔